دیکھو آپ جنگل میں پڑے تھے, بھوک لگی آپ کو نا, آپ مرنے والے تھے, بھوک لگی, آپ بھوک میں نڈھال ہو کے آنکھ لگی, جیسے ہی آنکھ کھلی تو دیکھا دسترخوان رکھا ہوا ہے, بہترین نہاری اور وغیرہ وغیرہ, پھوڑ پھاڑ دیا آپ نے. پھر آپ 2-3 گھنٹے بعد پیاس لگی آپ کو, بڑا پریشان, یار صحرا ہے, کوئی پانی وانی کا انتظام نہیں. جیسے ہی آنکھ لگی, آنکھ کھلی تو دیکھا کولڈ ڈرنک کا انتظام ہے آپ کا, بہترین شربت اور بہترین پانی. اب ساری چیزیں آپ کو اسی صحرا میں میسر ہو رہی. پھر آپ پریشان, یار دھوپ سے بڑا تپ رہا ہوں میں, یہاں تو مر جاؤں گا. آپ سو گئے, آنکھ کھلی, ایک گھر بنا ہوا ہے آپ کے لیے. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا, قرآن کہتے ہیں یہ جو تم گھر بناتے ہو نا گرمی سردی سے بچنے کے لیے, جس میٹیریل سے بناتے ہو سارا ہمارا پیدا کرتا ہے. وہ یہ زمین میں اللہ نے چونا سیمنٹ بھی ایسی کیمیکل پیدا کیے ہیں کہ اللہ کو پتا تھا ایک زمانے میں آبادی بڑھے گی تو مٹی کے گھر ہوندے ان کے لیے کافی نہیں ہوں گے, تو یہ سب کچھ ہم نے پیدا کیا ہے. انزل الحدید, لوہا ہم نے زمین میں اتارا ہے. تو آپ جب صحرا میں آپ کی آنکھ کھلی, دیکھا بھائی اڑے یار گھر بنا ہوا ہے یار, یا اینٹیں رکھی ہوئی ہیں کہ جوڑ کے بنا لے. تو ساری چیزیں کیا ہو رہی ہیں, ٹائم پہ پوری ہو رہی ہیں آپ کی. پھر آپ جوان تھے, بالغ ہوئے, آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی, عورت کی طرف طلب پیدا ہوئی, آپ کا دل چاہا کہ بھئی کوئی میری زوجہ ہونی چاہیے. اچانک ایک بیگم آپ کے لیے دلہن بن کے آپ کے سامنے اس بندے نے لا کے بٹھا دی اور چلا گیا. آپ اٹھو یار, چلو بھئی میرے لیے اب حمل ٹھہر گیا, بچہ ہونے والا ہے. آپ ٹینشن میں, یار یہ بچہ کہاں سے کم بخت کھائے گا, اتنا سا بچے کو میں کیا نلی نہاری کھلاؤں گا, اس کے لیے تو کوئی انتظام ہے نہیں. تو آپ اگر پاگل ہو گئے نا تو آپ بولو گے بچہ ہونا ہی نہیں چاہیے اس غربت مہنگائی میں, کیونکہ صرف نلی نہاری کا انتظام ہو رہا ہے اور بچے نہاری نہیں کھاتے. عقل مند ہوگا وہ کہے گا بے غیرت کم بخت جو تیرے لیے ہر چیز کا ٹائم پہ انتظام کر رہا ہے, تو پیدا ہونے دے, وہ پیدا ہونے کے بعد کر دے گا انتظام. آپ کہہ رہو نہیں پہلے انتظام کرے, او بھائی نہیں, تو پیدا ہونے دے. یہ فیملی پلاننگ والوں میں اور اسلام میں یہی فرق ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب کیا ہوا کہ جب بچہ پیدا ہونے لگا تو ماں کی چھاتیوں میں اسی نہاری سے وہ کھا نہاری رہی ہے, پی کولڈ ڈرنک رہی ہے, پیدا کیا ہو رہا ہے, دودھ. اب آپ پریشان, ابے بھائی دودھ تو ماں کی چھاتیوں میں پیدا ہو رہا ہے, بچہ پیے گا کیسے ہیں بھائی, اس کو تو ابھی کچھ پتہ ہی نہیں ہے. کوئی ٹیچر کا انتظام ہونا چاہیے جو بچے کو سمجھائے, ایک معصوم بچہ جس میں نہ سمجھنے کی, نہ بولنے کی, نہ سوچنے کی صلاحیت. کوئی بڑا جاپان کا سائنسدان آنا چاہیے جو اس کو سمجھائے, اس کو ٹریننگ دے. نہ ادھر ماں نے گود میں بچہ اٹھایا اور بچہ اس کی چھاتی کی طرف لپکا کے یہاں سے ملے گا اور ایسے حلق میں اترے گا. خدا کی قسم, اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی اگر آپ ٹس سے مس نہیں ہوتے اور آپ کہتے ہو مجھے اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ نہاری کون رکھ کے جا رہا ہے, کولڈ ڈرنک اور پانی کا انتظام کون کر کے جا رہا ہے, ماں کی چھاتیوں میں دودھ کون پیدا کر رہا ہے, میں لائف کو انجوائے کروں گا. اور پھر اس کے بعد کچھ لوگ آئے جنہوں نے بتایا کہ یہ کوئی ذات ہے, خدا ہے جو انتظام کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہاری بیوی ہے, یہ میں نے تمہارے لیے پیدا کی, ناجائز عورت کی طرف مت جانا. آپ کہتے ہو میں جاؤں گا, میری زندگی میری لائف, میں وہ کچھ کروں گا جو میرا دل چاہے گا. پھر پیغمبر آئے, انہوں نے سمجھایا کہ ہر وقت ٹائم پہ جو تیرے لیے انتظام کیا گیا ہے نا, یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہوا, یہ کسی نے کیا ہے. جس نے کیا ہے وہ چاہتا ہے کہ تو 5 ٹائم عبادت, وہ نہیں کہہ رہا کہ سارا دن تو نماز پڑھتا رہے, وہ کہہ رہا 5 ٹائم عبادت کر لیا کر. آپ کہو میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں نہاری میں نیمبو جو نچوڑتا ہوں نا, اس نچوڑنے میں میں خود نچڑ جاتا ہوں بہت زیادہ, میری ایکچولی انرجی اتنی خرچ ہوتی ہے, مجھے اتنا اس کی فکر کرنی پڑتی ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے نماز کے لیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ پھر اس نے حکام دیے, بھائی یہ حکم ہے یہ حکم ہے, آپ اس پہ سر نہیں اٹھا رہے. خدا کی قسم, پھر اس خدا کا اور اس نعمتیں دینے والے کا یہ حق ہے کہ سزا میں آپ کو جہنم کی آگ میں ڈال دے ہمیشہ کے لیے, کہ تو نے زندگی کی قدر نہیں کی, تو نے ان نعمتوں کی قدر نہیں کی, تو اپنی خواہشات میں مگن رہا, بنانے والے کو بھول گیا. آج جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں نا, ان آیتوں میں یہ بھی ہے فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ, ہم ان کو بھول جائیں گے جیسے یہ دنیا میں ہمیں بھول گئے تھے. ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. اللہ کہتے ہیں تو دنیا میں نہاریوں میں پڑھ کے, عورتوں میں حلال حرام کا فرق کیے بغیر, شراب کباب اور نماز سے پاک, نماز سے خالی زندگی, ان میں پڑھ کے تو خدا کو بھول گیا تھا اور تو نے اللہ کی آیتوں کو ہلکا لے لیا تھا.
اتخذتم آیات اللہ ہزوا، لفظی ترجمہ اس کا ہوگا اللہ کی آیتوں کا مذاق بنا لیا تھا، لیکن اصل کیا ہوگا؟ مذاق ہلکی چیز ہوتی ہے نا. جب ہم کسی سے کوئی بات کہتے ہیں اور کہتے ہیں میں مذاق کر رہا ہوں، تو آپ اس کو سیریس نہیں لیتے. ہم جب کوئی سیریسلی بات کرتے ہیں تو آپ اس کو سیریس ہے، ہم کہتے ہیں بھائی میں سیریس ہوں، اس کو غور سے سنو. تو اللہ کہتے ہیں تم نے خدا کی باتوں کو سیریس بولو نہیں لیا، تو آج ہم تمہیں بھول جائیں گے. اور اللہ جب بھولے گا نا تو بھائی اللہ نہیں، پھر قرآن بار بار کہہ رہے میں ترس نہیں کھاؤں گا، میں ترس نہیں، دنیا میں کھاؤں گا ترس، آخرت میں ترس نہیں کھاؤں گا میں. تو اس لیے میرے بھائی کافر کہتا ہے یہ خدا نہیں دیتا ہمیں نعمتیں، ہم کہتے یہ جو ہم نے افطاری کی ہے نا، سموسے پکوڑے کھائے ہیں، ایک ایک چیز بنائی کس نے ہے؟ خدا کی قسم ہماری اوقات ایسی ہے کہ ایک ٹائم کا اللہ رزق چھین لینا تو ہمیں اپنی اوقات سمجھ میں آ جائے گی. جہنم تو بہت دور کی بات ہے، ذرا ذرا سی باتوں میں محتاج ہیں خدا کے ہم، ذرا ذرا سی باتوں. ایسی ایسی نعمتیں ملی ہیں. میں ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ایک ریلیٹیو نے بتایا کہ بہت بڑا کیپٹن تھا، بہت بڑا آفیسر تھا، مرچنٹ نیوی کیپٹن ہی ہوتا ہے سب سے بڑا آفیسر. اس کو پتہ نہیں کوئی بیماری ہو گئی کہ پلک جھپکتی تو اٹھا نہیں سکتا تھا اوپر، وہ اٹھاتا تو گراتا نہیں تھا کیونکہ اٹھانی، یہ جو مسلز ہیں نا ادھر کے یہ ڈیمیج ہو گئے تھے. کتنا علاج کرایا فائدہ نہیں ہوا. تو اب آنکھیں ہر وقت کھلی رہیں، آپ کتنی ٹینشن میں آؤ گے نا، خشک ہونے لگتی ہیں. تو وہ پانی اپنے ساتھ رکھتا تھا، بار بار کپڑا ڈالتا اور آنکھوں میں پانی لگاتا. اس نے کہا مجھ سے کوئی کروڑوں اربوں روپے لے لے، سب کچھ لے لے، میری یہ بیماری ختم ہو جائے اس کی وجہ سے میں کس قدر ٹینشن میں ہوں. وہ لوگ جو غریب ہیں لیکن خدا نے ان کو یہ نعمت دی ہے کہ وہ اپنی پلکیں جھپکا، ہم آٹومیٹیکلی دن میں سینکڑوں بار اپنی پلکیں جھپکا بھی رہے ہوتے ہیں اور اٹھا بھی رہے ہوتے ہیں. ایک ایک نعمت دیکھی جائے نا. یہ جو ہماری آئی بروز ہیں یہ اللہ نے خوبصورتی کے لیے بھی دی ہیں. بہت سارے کام یہ آئی بروز کر رہی ہیں، ان کا رنگ بلیک ہے، اگر یہ وائٹ ہو جائیں اور ہماری پلکیں وائٹ ہو جائیں، آپ دیکھا جن کی پلکیں سفید ہوتی ہیں آنکھیں کھول کے دیکھ نہیں سکتے وہ، تو ہماری پلکوں کو اللہ نے بلیک بنایا، اس سے خوبصورتی بھی ہے اور یہ ہمیں آنکھیں کھولنے میں مدد بھی دے رہی ہیں. ناک کو دیکھ لو، کان کو دیکھ لو، دانتوں کو دیکھ لو، زبان کیا چیز ہے یار. یہ خدا کی قسم کھربوں سال میں ایسا گوشت کا ٹکڑا بن نہیں سکتا اور وہ دماغ سے کنیکٹ نہیں ہو سکتا. دماغ پہ کوئی چیز رکھو گے ڈائریکٹ دماغ نہیں بتائے گا کہ یہ کھٹی ہے میٹھی ہے کیا ہے. زبان کاٹ کے دماغ سے کنیکشن الگ کر دو، پھر زبان پہ رکھو، زبان بولتے کیوں نہیں بتائے. آنکھ انسان دماغ سے دیکھتا ہے، آنکھ ہٹا کے دماغ کو بولو کہ دیکھے گا نہیں، لیکن آنکھ نکال کے کہیں کسی کی طرف کرو نظر آئے گا اس آنکھ کو. ایک دماغ ہے، آنکھ کا کنیکشن جوڑ دیا، وہاں دماغ آنکھ کے ذریعے دیکھنے کا کام کر رہا ہے. کان کا کنیکشن دماغ سے اللہ نے جوڑ دیا، وہاں دماغ کان کے ذریعے سننے کا کام کر رہا ہے. ایک گوشت کا اچھا کوئی پیچیدہ مشینیں نہیں ہیں. جب سائنسدان کوئی مشین بناتے ہیں نا، آپ ذرا اس کا انجن کھولو پھر اندر جاؤ، وہ اتنے نٹ بولٹ اور وہ گراریاں اور پتہ نہیں کیا کیا سسٹم لگا ہوگا، پھر جا کے پتا چلے گا کہ یار یہ اللہ نے کیا کیا. یہ زبان ہے، اس کو کھولو کٹ کرو، کوئی گراریاں یار مجھے نہیں سمجھ، بیچارے منہ سے پھوٹ لو اللہ کے بندو. جب اللہ نے زبان دی ہے تو بولنے کا کام بھی ہوتا ہے اس زبان. کوئی ہے پیچیدہ سسٹم اندر؟ کھولو کچھ بھی نہیں ہے. وہ بھائی یہ چک کیسے رہی ہے، اس میں کون سے سافٹ ویئر ہیں، کوئی چپ دکھاؤ. آپ کھولو نا اس زبان کو، کوئی اندر کوئی پیچیدہ. موبائل کھولو کتنا پیچیدہ ہے، اتنی باریک باریک نسیں تاریں اور وہ پتہ نہیں کیا کیا ہے اس کے اندر. زبان کو کھولو، نسیں ہیں بس، خون بلڈ ہے اس میں، بلڈ جا رہا ہے آ رہا ہے، لیکن کیا عجیب شاہکار ہے. ادھر ذرا سی کڑوی چیز ڈالی، دماغ نے فوراً بتا دیا زبان کے ذریعے. دماغ کہہ رہا ہے یہ زبان میرا آلہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ مجھے انفارمیشن دیتا ہے، معلومات دیتا ہے. کان کا پردہ اتنا باریک معمولی سا، کوئی زیادہ اندر مشینیں فٹ نہیں ہے کان کے اندر، لیکن ہماری جو ریز نکلتی ہیں جب کوئی بولتا ہے وہ جس طرح سے جس فریکوینسی کے ساتھ آتی ہیں، ہمارے کان کے پردے دماغ کو میسج دیتے ہیں. یہ جو ہم الفاظ بول رہے ہیں نا، الفاظ تھوڑی ہمارے دماغ میں جا رہے ہیں، یہ آواز کی لہریں بن رہی ہیں. ہر لہر کا الگ
ہر لفظ کی الگ لہر بنتی ہے. کان اس کو پڑھ لیتا ہے کہ اب یہ لہر بنی ہے اس کا مطلب اس نے یہ کہا ہے, اب یہ لہر بنی ہے اس کا مطلب اس نے یہ کہا ہے. تبھی وہ لہریں بڑی تمیز سے ہوتی ہیں تو سریلی آواز پیدا ہوتی ہے. جب بیگم بات کر رہی ہوتی ہے تو لہریں یوں یوں کر کے جا رہی ہوتی. استغفر اللہ استغفر, یعنی آپ جب بات کر رہے ہوتے ہیں بیگم سے, ٹھیک ہے, جب بات ہم ہوتی ہے نا ایک لہریں یوں ہوتی ہیں بڑی تمیز سے, یہ بڑی خوبصورت آواز ہوتی ہے. ایک جب میاں بیوی آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو لہروں کی ایسی کی تیسی, لیکن کان اس کو بھی محسوس کر لیتا ہے. ایک اس میں بھی اتنی اونٹ پٹانگ لہروں کو بھی کان ٹریس کر لیتا ہے. تبھی تو غصہ آتا ہے, طلاقیں ہوتی ہیں کہ تو نے کہہ کیا دیا مجھے. اگر کان کی سمجھ میں نہیں آتا, بولتا اتنی بدتمیزی کے ساتھ لہریں آ کے ٹکرائی ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ بول کیا رہی ہے, یہ بول کیا رہا ہے, تو لڑائی ہوتی ہے میاں بیوی کی. کان ایسے اللہ نے فٹ کر دی ہے, وہ بھائی اتنی سی پردہ ہے, وہ بھائی کھربوں سال میں بھی آٹومیٹیکلی یہ کان وجود میں نہیں آ سکتا. اور کمال کی بات یہ کہ سائنسدان جو کہتے ہیں نا اتنے ارب سالوں میں انسان بنا ہے, زمین کی عمر اتنی نہیں بتا رہے ہوتے. وہ جب زمین پہ ریسرچ ہوئی تو زمین اتنی پرانی نہیں ہے, اس کا مطلب انسان زمین سے بھی پرانا. ابے کیا کر رہے ہو, کچھ خدا کا خوف کرو یار. تبھی قرآن کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو حساب و کتاب کی فکر نہیں ہے. جب حساب و کتاب کی فکر نہیں ہے تو پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, اس لیے پھینکتے رہتے ہیں. جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اس لیے بنایا تاکہ انسان اپنے اچھے اور برے کا جواب, انسان آزمائش کے لیے, یہ قرآن نے بتایا. آگے اللہ فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, اللہ کہتے ہیں ہماری باتوں پہ ایمان لا کے نا کچھ لوگ اس کائنات کو بنانے والے کو معبود مان لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں آج سے ہم پر حکومت کس کی ہوگی, اللہ کی, جس نے بنایا. وہ کہے گا یہ لیگل ہے, ہم اس کو لیگل مانیں گے. وہ کہے گا یہ اللیگل ہے, ہم اس کو اللیگل. وہ کہے گا یہ کرو, ہم کریں گے. وہ کہے گا مت کرو, ہم نہیں کریں گے. لیکن اللہ فرماتے ہیں اے لوگو اگر تم نہیں مانتے نا کوئی خدا ہے تو ہم تمہیں کچھ ایسے لوگ بتاتے ہیں جو بڑے عقل مند بنتے ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی گاڈ واڈ نہیں ہے, ایکچولی یہ صرف مذہبی لوگوں کی دکانیں ہیں, منجن ہیں, اور کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں پھر وہ بڑے براڈ مائنڈڈ بنتے ہیں. ہم کسی مذہب کے پابند نہیں, ہم صرف انسانیت کو فروغ دینا چاہتے ہیں. آج ایسے دعوے کیے جاتے ہیں نا, اصل میں تو انسانیت ہے سب کچھ. انسان کا بھلا سوچے, اللہ کا کیا کرنا ہے. تو اللہ کہتے ہیں میں تمہیں بتاؤں ایسے لوگوں کے بارے میں. اللہ اب یہاں بھی تعجب کر رہے ہیں, ارے تم نے دیکھا ایسے لوگوں کو جن کا خدا ان کی خواہشات ہیں, جن کا خدا کیا ہے, نہیں یہی بات سمجھ, خدا لیس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے, گاڈ لیس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. جو کہتے ہیں نا اللہ خدا نہیں ہے, اس کا مطلب میں خود اپنا خدا ہوں. جیسے لوگ کہتے ہیں نا سارے مولوی غلط ہیں, اس کا مطلب میں اکیلا ہی دنیا میں صحیح ہوں.